على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی معاشرے میں بنیادی چیز وہ توازن ہوتا ہے۔ عدم توازن کا جب کوئی معاشرہ شکار ہوتا ہے تو کوئی چیز بھی ان کو چین نہیں پہنچا سکتی۔ بالکل نئی گاڑی ہو لیکن اس کے ٹائروں میں ہوا کا بیلنس برابر نہ ہو تو وہ 1.5 کروڑ کی ہو 1.5 لاکھ کی ہو، مسافر کو پریشان کرے گی۔ پرانی گاڑی ہو، اس کا توازن بیلنس ٹھیک ہو، آرام سے اس میں بیٹھنے والا اپنا سفر طے کر لیتا ہے۔ اس توازن کا اصطلاحی اور اسلامی نام عدل ہے۔ عدل کسی بھی معاشرے کا ایسا جز ہے جس کے بغیر کوئی بھی فلاحی کام اور کوئی بھی محبت کا پیغام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس معاشرے میں مظلوم کو انصاف نہ ملے اور ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، وہ معاشرہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور جب کوئی چیز اللہ کی نظروں سے گرتی ہے تو پھر دنیا کی چیزیں اس کو اونچا نہیں کر سکتی۔ 2 طرح کے قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے لیے، ایک غیر مسلم کے لیے ہے، ایک مسلمان کے لیے۔ غیر مسلم کے لیے عام قانون یہ ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، موت تک کوئی پوچھ پڑتال نہیں ہے، اکٹھا ہی پکڑا جائے گا۔ یہ قانون غیر مسلم کے لیے ہے۔ اس قسم کی اور کافی ساری آیات ہیں جو ہم جمع کریں، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، اور ذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اور ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا۔ یہ ساری جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بتاتی ہیں کہ غیر مسلم کے لیے فوری پکڑ کوئی نہیں، ڈھیل ہے۔ مسلمان کے لیے قانون دوسرا ہے، وہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کی پکڑ کریں گے دنیا ہی میں، لیکن وہ چھوٹی ہوگی، بڑی نہیں ہوگی۔ دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب نہیں ہوگا، چھوٹا ہوگا۔ بڑا عذاب کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ انہیں بہت بڑا عذاب دینے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ النار الکبریٰ، اسی کو قرآن دوسری جگہ بتاتا ہے، وہ آگ ہے، بہت بڑی آگ۔ تو وہ ہے جہنم کا عذاب جو مرنے سے شروع ہوتا ہے اور پھر کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہمارے لیے جو عذاب کی شکلیں ہیں وہ دنیا کے حالات کا درہم برہم ہونا، زندگی کا پریشان ہو جانا، اور مختلف انداز سے مختلف مصیبتوں کا آ کر ٹوٹنا، اور اس کے پیچھے جو سبب ہوگا وہ ہمیں ہی نقصان سے بچانے کے لیے ہوگا کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ تو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تمہیں تھوڑا تھوڑا عذاب دیں گے، بڑا نہیں دیں گے، تاکہ تم توبہ کر کے صراط مستقیم پر آ سکو۔ اس لیے جب ہماری عدالتوں میں انصاف نہ ملے گا اور ہمارے بازاروں میں گاہک وہ لٹتے رہیں گے اور دکاندار جھوٹ پہ اور ترازو کے ناپ تول کے مجرم بنتے رہیں گے، اور مالدار وہ بخل کا ارتکاب کرتے رہیں گے اور عزت اور ناموس کے سودے ہوتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام 100% ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ اب جہاں ہمیں دنیاوی نظام کو سنبھالنا ہے، وہیں ہمیں اپنے آپ کو، معاشرے کو توبہ پہ لانے کی ضرورت پڑے گی کہ جب تک اللہ سے تار نہیں جڑ جاتا اس وقت تک کوئی بھی ہماری اسکیم پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہاں وہی ہوتا ہے جو تمہارا اللہ چاہتا ہے۔ تو انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ۔ یہ ایک قانون حدیث سے، پہلے قرآن سے بتایا، اب حدیث سے بتا رہا ہوں کہ جب تم لوگ میری مانتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں میں برکت دیتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی حد نہیں۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب تم میری نہیں مانتے ہو تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔
وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر لعنت برساتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، تو جب تم نافرمانی کرتے جاتے ہو تو میری لعنت بھی 7 پشتوں تک چلتی جاتی ہے. تو اب یہ ایک قانون میں نے آپ کو اللہ کی کتاب سے بتا دیا، ایک حدیث پاک سے بتا دیا. تو اس میں جو بہت بڑا امر ہے وہ عدل ہے، جو ٹوٹا پڑا ہے. اور عدل ایک ایسا طاقتور لفظ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے ہم سے کہ اسلام کو عام لفظوں میں سمجھاؤ، اسلام تو ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، اس کے لاکھوں قسم کے جزیات ہیں، کلیات ہیں، تو ایک لفظ جو اسلام کے تمام شعبوں پر حاوی آ سکتا ہے وہ عدل ہے. حالانکہ اسلام کی تعبیر کے لیے کئی الفاظ پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہر لفظ کہیں نہ کہیں جا کر ادھورا ہو جاتا ہے. عدل ایک ایسا لفظ ہے جو اسلام کے تمام شعبوں پر حاوی ہو جاتا ہے. ایسے ہی قرآن کی 6000 سے اوپر آیات ہیں. اگر کوئی شخص قرآن کا ایک آیت میں ہم سے مفہوم پوچھنا چاہے کہ میں ایک آیت جاننا چاہتا ہوں جس میں آپ کا پورا پیغام موجود ہو، تو اس آیت کو اعدل آیت فی القرآن کہا گیا ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت عدل کو بتانے والی. وہ شروع ہوتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ آیت قرآن کی عادل آیت کہلاتی. عدل اور بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں بہت جامع انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. اس کی ابتدا عدل سے ہوتی اور احسان کا حکم دیتا ہے اور ذی القربیٰ کی رعایت کرنے کا حکم دیتا ہے، تمہیں فحشاء، منکر اور بغاوت سے روکتا ہے. یہ اعدل آیت فی القرآن کہلاتی ہے، یہ قرآن کی سب سے عدل والی آیت ہے. پھر عدل اپنی ذات میں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ارشاد ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، 7 قسم کے لوگ. اور اس دن سائے کی بڑی ضرورت ہوگی. یہ سورج اس وقت ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. بارش بھی ہو چکی ہے، پھر بھی مسجد میں گھٹن کا احساس ہے. اور آپ کا علاقہ ویسے ہی ٹھنڈا ہے. میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے جہاں دسمبر میں بھی گرمی محسوس ہوتی ہے. تو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہو کر یہ جب اپنی آنکھ کھولتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے. آپ لوگ ہم سے بھی زیادہ پریشان ہو جاتے کہ آپ لوگ ٹھنڈک کے عادی، ہم گرمی کے عادی. تو یہ سورج 1 سیکنڈ میں جو آگ بناتا ہے وہ 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے اتنی انرجی سورج 1 سیکنڈ میں بناتا ہے. 14 ارب ٹن ہیلیم گیس وہ 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. اس کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی اس میں سے نکلتی ہے. اور اس آگ کا صرف ایک حصہ زمین پر آتا ہے. اگر سورج کی آگ کے 20 کروڑ حصے کیے جائیں، 20 کروڑ، تو صرف ایک حصہ زمین پر آتا ہے، باقی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ہوا میں ختم کر دیتا ہے. اگر صرف ایک کے 2 ہو جائیں تو یہ سارے جہان میں آگ لگ جائے. یہ سورج اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، صرف 1 میل، 1760 گز کے فاصلے پر یہ سورج اس دن کھڑا ہوا ہوگا. اور نہ مولوی صاحب کے پاؤں میں جوتا ہوگا، نہ وکیل صاحب کے پاؤں میں جوتا ہوگا، نہ مولوی صاحب کے سر پہ پگڑی ہوگی، نہ وکیل صاحب کے سر پہ ٹوپی ہوگی. ننگے سر، ننگے پاؤں، اتنی آگ، اور نیچے زمین چٹیل میدان، قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اس میں نہ کوئی گڑھا، نہ نشیب، نہ فراز، نہ بلندی، نہ پستی، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے. تو اس دن جس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملی وہ بڑے نصیب والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس کو بلائے گا وہ الامام العادل ہے. عادل حکمران کو سب سے پہلے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی. اب اس میں محدثین، مجاہدین، شہید کا کتنا بڑا مقام ہے. شہید کا خون اور شہید کی زندگی، وہ مرنے کے بعد بھی اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں، تم انہیں مردہ مت کہو، تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں بلانے لگے گا تو عادل پہلے جا رہا ہے. کون سا؟ حکمران، عادل حاکم، عادل قاضی،
عادل جج، عادل افسر، جس کے ہاتھ عادل وکیل، عدل لے کر دینے والا وکیل، سودا نہ کرنے والا، ایمان کے سودے نہ کرنے والا، بلکہ اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کے مار دیتا ہے، لیکن کسی ظالم کے لیے وہ قلم نہیں اٹھاتا، دلائل نہیں پیش کرتا، اور اپنی حاجات کو دفن کر دیتا ہے، ضروریات کو دفن کر دیتا ہے، اور وہ جیتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، لیکن وہ ظالم کے لیے اس کا قلم حرکت نہیں کرتا. اس کی اللہ قیمت دے گا، اس کی قیمت دے گا. اگر اس کی قیمت مجھے یہ مل گئی کہ مجھے عرش کا سایہ مل گیا تو میں نے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا. اگر 4 دن مجھے اچھی روٹی نہیں ملی، میں نے اچھے اسکول میں میرے بچے نہیں پڑھ سکے، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ٹاٹ کے اسکولوں پہ پڑھنے والے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہیں. یہ تو آج کا مغرب کا دھکا ہے، اور ہم مغرب سے متاثر ہیں، چونکہ 100 سال اس نے ہم پر حکمرانی کی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ فاتح سے مفتوح قوم اثر لے لیتی ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. اس کا گلہ کریں تو بھی ایسے ہی ہوگا، نہ کریں تو بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہر مفتوح فاتح سے اثر لیے بغیر رہ نہیں سکتا. تو اس کا اگر یہ صلہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے اپنے ضمیر سے مطمئن کر دیا. ضمیر سے لڑنا کوئی آسان کام ہوتا، چہرے کی ساری رونق چھن جاتی. جن کی جنگ اپنے ضمیر سے شروع ہو جاتی، ان کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ کھوئے ہوئے ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ کوئی چیز ان کی گم ہو چکی، کوئی متاع یہ لوٹا چکے ہیں، اصل سرمایے سے محروم لوگ ہیں. ایسے ہی وہ ہے نا، ایک انگریزی کا محاورہ یاد ہے کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. میں 9ویں میں تھا تو انڈیکس کا ہمارے ٹیچر نے کہا، سعید صاحب تھے ہمارے ٹیچر، جملہ بناؤ. تو اس وقت یہ جملہ میں نے بنایا تھا، ایسی اچانک یاد آ گیا. چہرہ آئینہ ہوتا ہے، چہرہ آئینہ ہوتا ہے. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى أمر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا. وہ متنبی ایک شاعر ہے، وہ کہہ رہا ہے تو اپنی محبت کو کتنا ہی چھپا، یہ چھپ نہیں سکتی. تو اف بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے، تو فریاد بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے، تو آنکھوں کو بھی کہہ دے گا کہ مت بہو مت بہو ٹھیک ہے، لیکن چہرے کا رنگ کیسے بدلے گا، چہرے کی اداسیاں کہاں سے بدلے گا؟ تو تیرا چہرہ بتا دے گا کہ کچھ ہو گیا، کچھ کھو گیا. تو جو عدل کا ساتھی بن گیا اس کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ 50,000 سال کی دھوپ سے سب سے پہلے بچ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا وہ آپ لوگوں میں سے ہوگا، ہم میں سے نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، ایک دن کا عدل، ایک دن کا عدل 60 سال کی بندگی سے بہتر ہے. ایک دن 60 برس، ہم تو مسجد کے لوگ ہیں، ہم نے 60 برس مسجد میں گزارے، آپ نے ایک دن عدل کا ساتھی بن کے گزارا. تو 60 برس کوئی مسجد میں گزار ہی نہیں سکتا، باہر نہیں جائے گا، سفر پہ نہیں جائے گا، کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، سوئے گا نہیں. تو یہ عدل اللہ کے ہاں ایسی محبوب چیز ہے، ایسا پسندیدہ عمل ہے، ساری دین کے تمام شعبوں پر اس کو فائق کر دیا. سب سے پہلے امام عادل کو بلایا جا رہا ہے، تشریف لائیے. اس کے بعد ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. دوسرا نمبر اس کا ہے، پہلا نمبر ان کا ہے، دوسرا اس کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس میں ایک عالی مقام ہے جہاں صرف 3 قسم کے لوگ جا سکتے ہیں. وہاں بھی پہلا آدمی عدل والا ہی ہے، جو عدل کرے گا وہی اس مقام پہ جا سکتا ہے، کوئی اور آدمی اس مقام کا تصور ہی نہیں کر سکتا. تو بھائیو، جب عدل مٹ جاتا ہے تو اللہ کی نظروں سے بھی لوگ گر جاتے ہیں اور اپنی آخرت بھی ہار جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا گیا اور ہمارے دانشوروں نے سارا زور اسی پہ ہی لگا دیا، معیشت معیشت معیشت.
ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ بات بے شک بغیر کسی نزاع کے ہے کہ معیشت ہماری ضرورت ہے. فقر سے پناہ مانگی گئی ہے اور معیشت ہماری ضرورت ہے، اور ہمیں کہا گیا مانگو اللہ سے کشادگی. لیکن ہماری ریڑھ کی ہڈی عدل ہے، معیشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے مال کی فراوانی سے تو ہمیں ڈرایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے جب پیسہ زیادہ ہو جائے گا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. ریڑھ کی ہڈی سے اگر اس کو تعبیر کیا جائے تو اللہ کے نبی کا فرمان اس کے خلاف جا رہا ہے کہ نہیں ریڑھ کی ہڈی کوئی توڑتا تھوڑا ہی ہے. آپ نے کہا مل فقر اخشا علیک، مجھے تمہارے فقر کا کوئی ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشا، مجھے ڈر ہے اس دن کا، ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ تم دنیا کے پیچھے جب دوڑو گے پہلوں کی طرح تو پھر اپنے کھولے گی منہ کو اور پھیلائے گی پھن کو، تو پھر یہ تمہیں بھی ایسی ڈس جائے گی جیسے اس نے پہلوں کو ڈسا، پھر تم بھی ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے پہلے ہلاک ہوئے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے، گزارے کا کر دے. کوئی اپنی اولاد کے لیے تنگی نہیں مانگتا. ہمیں خود روکا کہ مت مانگو، اپنی اولاد کے لیے تنگ دستی کو مانگا کہ کوئی یہ تانا نہ دے قیامت کے دن کہ اپنی اولاد کے مزے کروائے ہمیں دکھوں میں ڈالا. عدل، دو چیزوں کو مہلت بہت کم ملتی ہے، دو چیزوں کو مہلت بہت کم ملتی ہے، ایک ظلم، ایک بے حیائی. ان دو گناہوں کی مدت بڑی مختصر ہے دھرتی پر. جب بھی یہ پھیلے تو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دی. ظلم و ستم ایک ایسی بلا ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے کو کہتے ہیں. اندھیرے میں نظر نہیں آتا نا کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے. ایسی جس کے دل پر اندھیرا آ جاتا ہے، پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں اوروں کا حق مار رہا ہوں، اوروں کے حقوق تلف کر رہا ہوں، اوروں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم قیامت کے دن اندھیرے میں اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی فرمایا اتقوا الظلم فإنه ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، قیامت کے دن اندھیروں میں اٹھائے جاؤ گے، روشنی ہوگی کوئی نہیں، چاروں طرف گھپ اندھیرا اس پر چھا جائے گا. جو ظلم کرتا ہوا مر گیا، ظالم کا ساتھی بن کے مر گیا، ظالم کی پشت پناہی کرتا ہوا مر گیا، ظالم کی حمایت میں مر گیا. حضرت ہمارے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے مظلومانہ قتل پر اگر ساری دنیا متفق ہو جائے، ایک آدمی، ادھر 5 ارب ہیں تو 5 ارب اس کو مارنے والے تو نہیں ہو سکتے، مارنے والا تو ایک ہی ہوگا، 2 10 1000 100 لاکھ کروڑ ایک تھپڑ مارا، لیکن سب نے کہا مار دو مار دو مار دو، تو اللہ اس ایک کے بدلے میں 5 ارب کو جہنم میں ڈال دے گا. تو آپ کے یہاں سارے سرحد میں کہ اب تو ہر طرف قتل کتنا آسان ہو گیا، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ کیسے قتل کر دیتے. اور 2 انسان ہیں جو شدید ترین عذاب میں پکڑے جائیں گے جہنم میں، ایک سود کھانے والا، ایک قاتل. سب سے خوفناک عذاب ہے سود کھانے والے کا اور قتل کرنے والے کا. اہل ایمان میں سے جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر جہنم ہے، پھر حطمہ ہے، پھر لوا ہے، پھر سعیر ہے، پھر سقر ہے، پھر جحیم ہے، پھر حاویہ ہے. ایسے اوپر سے جہنم اوپر سے نیچے آتی، جنت نیچے سے اوپر جاتی ہے. جہنم کا سب سے اوپر والا درجہ سب سے حسین ہے، اور جہنم کا سب سے نیچے والا درجہ سب سے خوفناک اور سنگین ہے. وہ منافقین کے لیے ہے جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کی قوم ہوگی. اس کے اوپر جحیم ہے جو مکہ کے عرب کے مشرکین کے لیے، جس میں ابو جہل ہوگا. تو اس طرح جہنم اہل ایمان کے لیے، حطمہ عیسائیوں کے لیے ہے، لظا یہود کے لیے ہے، سعیر مجوس کے لیے ہے، سقر صابئین کے لیے ہے، جحیم مشرکین کے لیے، حاویہ منافقین کے لیے. یہ 6 تو سینٹرل جیل ہیں. ان کے خلاف جب وہاں کارروائی ہوگی تو یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اب یہ کوئی اس کی مدت نہیں کتنے سال قید. جہنم میں جانے والے حوالاتی ہیں کہ کوئی 1 دن کے لیے جہنم میں جائے گا، کوئی 1 سال کے لیے، کوئی کتنی مدت کے لیے، کوئی کتنی مدت کے لیے. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کون کتنی مدت اس میں گزارے گا. جہنم میں جانے والے اہل ایمان ہیں جس میں پہلا قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور آخری جوہینہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا وہ میری امت میں سے ہوگا، اس کا نام جوہینہ ہوگا.
اس کا قبیلہ بھی جوہینہ ہوگا، اور میں گویا کہ آج بھی وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جب وہ جہنم سے گھسٹتا ہوا سب سے آخر میں نکالا جائے گا۔ تو اس جہنم میں سب سے خوفناک پکڑ دو انسانوں کی ہوگی اہل ایمان میں سے، ایک جس نے قتل ناحق کا ارتکاب کیا اور ایک جو سود کھاتا ہوا مر گیا۔ توبہ پر تو اللہ کفر معاف کر دیتا ہے، شرک معاف کر دیتا ہے، یہ تو کفر اور شرک سے چھوٹے جرم ہیں۔ توبہ تو ہر چیز کو دھو دیتی، لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی، ظالم یا ظالم کا ساتھی بنا، یا ظالم کی تائید کی، یا ظالم کی ہاں میں ہاں ملائی، یا ظالم کا ساتھ دیا، ختم۔ تو اس وقت ہمارا عدل درہم برہم ہے، اور جس قوم سے عدل مٹ جاتا ہے انہیں، یہ تو پانی کی بارش ہوئی، اللہ کی قسم ان پر سونے کی بارش بھی ہو تو بھی ان کی زندگیوں میں ہریالی نہیں آ سکتی اور ان کے گھروں میں خوشحالی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ مظلوم کی آہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی، اور مظلوم کی آنکھ کا آنسو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ آگ ہوتی ہے جو ساری دنیا کے گلستانوں کو آگ لگا دیتا ہے، اور ان کے سینے میں بند اور دم توڑنے والی جو فریادیں ہیں وہ ایٹم بم ہوتے ہیں کہ ہائیڈروجن بم بھی وہ تباہی نہیں لا سکتے، جو ان کے سینوں میں چھپی ہوئی آہیں اور فریادیں تباہی لے کر آتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، پہلے فرشتے پیدا کیے پھر بعد میں، تو فرشتوں نے پہلا سوال اللہ سے یہ کیا، یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اس کو اس کا حق نہ دے دیا جائے۔ تو مظلوم چاہے کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا، اور ظالم چاہے ایمان والا بھی ہوگا تو اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف چل جائے گا۔ تو آپ بھائی ہمارے لیے سب کچھ ہو، اگر ہماری عدالت کا وکیل مجرم کو پناہ نہ دے، عدالت کے قاضی کا قلم فروخت نہ ہو، تو 75% حالات ویسے ٹھیک ہو جائیں، توازن قائم ہو یا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ وہ کیا دن ہوگا جب میں تمہارے رائی کے دانے کے برابر عمل کو بھی تمہارے سامنے کروں گا، اور میرا ترازو تمہارے ترازو کی طرح نہیں ہوگا کہ مجرم کو چھوڑ دے محرم کو پکڑ لے، ایک نقطے کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا، وہ سویا نہیں، وہ غافل نہیں، تھکا ہوا نہیں، کمزور نہیں ہوا، طاقتور ہے، بیدار ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، ما کان ربک نسیا، نہ بھولتا ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، نہ کوئی رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز اس کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا لا تکن للخائنین خصیما۔ سورہ نساء کا 5واں رکوع ہے، اب سب وکیلوں کو وہ زبانی یاد ہونا چاہیے کہ دیکھو میرے نبی، مجرم کی وکالت نہ کرنا، مجرم کے وکیل نہ بننا، لا تکن للخائنین خصیما، مجرم کے وکیل بن کے نہ آنا۔ یہ تو اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، تو باقیوں کے لیے کہاں سے گنجائش نکلی؟ لا تقل للخائنین واستغفر اللہ۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایک عبیرق ایک منافق تھا، اس نے ایک یہودی کی زرہ چرا لی، اس میں لگا ہوا تھا آٹا، اس کو لاتا 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 ایک انصاری صحابی کے گھر تک پہنچا دیا، پھر وہاں سے اس کو جا کر اپنے گھر میں جا کے اس نے دبا دیا۔ تو صبح جب انہوں نے پاؤں کے نشان دیکھے تو وہ چلے گئے انصاری صحابی کے گھر، پھر وہاں سے چلے گئے اس کے گھر، تو سب نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ تو نے چورائی، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں چورائی، مجھے تو اس نے دی ہے، وہ انصاری صحابی کا نام لے لیا۔ اب عبداللہ بن ابی اور انصار کا بڑا قبیلہ تھا، وہ سارے کے سارے جو تھے نا وہ آ گئے اس کی موافقت میں، وہ جو منافق تھا کہ یا رسول اللہ یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، ہم سارے سچے ہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو طبعی طور پر ہر انسان کو تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بھئی اپنوں کی حمایت کی جائے، تو آپ کے دل میں خیال ہے وہ یہودی ہے، اور منافقین پر آپ پردہ ڈالتے تھے، کبھی ظاہر نہیں فرماتے تھے، پتہ آپ کو سب کا تھا یہ سب منافق ہیں، لیکن آپ نے مرتے دم تک ان کے ساتھ اسلام والا معاملہ کیا، کبھی بھی ان کے نام بھی ظاہر نہ فرمائے۔ تو آپ کا ذرا خیال ہوا کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، تو مجھے بھی ان کی حمایت کرنی چاہیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اتارا، لا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ، استغفار کرو، کس پر؟ وہ جو ہلکا سا خیال آیا تھا،
اس پر بھی آپ استغفار فرمائیں. یہ منافق جھوٹا ہے، یہودی سچا ہے. تو آپ سب بھائی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں، بہت بڑی دولت ہیں، اور بہت اہم عضو ہیں اس معاشرے کے. اگر عدل پر، اگرچہ انسانی قانون عدل دینے میں لولا لنگڑائی ہوتا ہے، چونکہ انسان کو یہ سلیقہ نہیں ہے کہ وہ قانون بنا سکے، انسانی عقل کو